شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے سے پہلے قرآن مجید کی یہ 3 سورت پڑھ لو۔ سارے رشتہ دار پوچھیں گے کہ 900 کروڑ کیسے ملا؟ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا وظیفہ 3 بہت ہی پیاری صورتیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس عمل کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں، رنج و غم، درد و عالم سب کچھ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے فوراً ہی دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ایک بزرگ نے ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی۔ پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹکا، باہر جا کر دیکھا تو اللہ کا ایک ولی کھڑا تھا۔ بولا، یہ لو، پکڑو، اپنے 900 کروڑ اسی وقت چلا گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہے، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہوتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو پھر آ کر میرا گریباں پکڑ لینا۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ 3 صورتیں اور 3 مبارک نام 21 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں۔ پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں بھی خراب کرتی ہوں، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ ہی صرف اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام اور 3 صورتیں آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے مجھ سے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے، ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا۔ تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اس سے مانگیں۔ اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے اور کچھ اصول و ضوابط نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کی توسط اور وسیلے سے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے دستے دعا دراز کرو، ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کرو کہ درود پاک پر ختم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتے ہیں، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے رحم و کرم سے یہ بات واحد ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لیں گے مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد کر دیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ ناظرین کرام، آج یہ وظیفہ کر لیں، پھر ہمیں بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو ہم پورے یقین سے کہتے ہیں آپ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں، یہ تو رزق کے بے بہا خزانے ہے، ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی اس پر عمل کرے ہمیشہ کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا۔
بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے صرف 3 نام اور 3 صورتیں آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک صورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ وہ سب حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے مالی حالات خواہ وہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو گئے ہیں، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اس میں مبارک اور 3 صورتیں پڑھنے کے بعد سو جایا کرو۔ روزانہ کی آپ نے ایک مستقل روٹین بنا لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود ہی دور ہو جائے گی اور خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے گزرے دن سے بہتر نہیں بہترین ہو جائے گا۔ ان کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ غیب سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، تمنا ہے، آپ کی سخت پریشانیاں جلد از جلد دور ہو جائیں گی۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے، مگر ان کی شادیوں کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے، مگر تمنا ہے کہ یہ رزق کی کمی بھی کسی طرح سے دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، پھر مجھے بے حساب و کتاب مال و دولت رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، لوگوں نے نظر بد لگا دی ہے، جادو کر دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے، تو آپ یہ عمل کریں۔ کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ آپ کے حالات بھی اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ کون سا ایسا خزانہ لگ گیا۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے اور روزانہ سونے سے پہلے پڑھتے رہیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں تک سنور جائیں گی۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلد امیر و کبیر بن جائیں گے، اس علاقے کی آپ پہچان بن جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے 3 نام مبارک اور صورتیں دونوں ہی دولت اور رزق کے حوالے سے بہت ہی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے کلام ہے کہ ان کو پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی میں غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم اور لطف و شفقت اس بندے پر نازل کرتا ہے، وہ غربت اور افلاس کے دور سے نکل جاتا ہے۔ اس صورت اور مبارک نام کو جو پڑھ لیتا ہے، پڑھنے والے کو دینی، ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہوتی ہے، پھر رزق ایسے ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں اور تکالیف ہیں جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں، وہ تمام اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے۔ پھر شخص کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکت و وسعت نصیب ہوتی ہے کہ جو خواہشات ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ ناظرین، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ کامل یقین، کیونکہ جتنا بھی آپ یقینی پختہ اور اعتماد مضبوط ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں، ناظرین، جس طرح ہم اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں کہ یہ کام آج شروع کیا ہے، کل یا پرسوں تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت بھی دے گا۔ سورۃ یونس کی آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ اللہ پر بھروسہ توکل کہلاتا ہے۔ اللہ پاک سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا ہر کام بلکہ اپنا آپ اللہ پاک کے سپرد کر دیا جائے۔ جس کا اللہ پر جتنا ایمان ہوگا، اس کا اللہ پر بھروسہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ توکل دراصل انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد کرنا ہے
جو شخص اللہ کے فیصلوں پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کر سو جائیں اور کہیں کہ ہم نے وظیفہ کر لیا اور اب ہمارا کام ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، دنیاوی کوشش اور اسباب کر کے نماز کا بھی اہتمام لازمی کرنا ہے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے مانگی دعائیں اپنا بھرپور رنگ اور جوہر دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنے دکھ بری زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بھی خوشیوں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے اس کے لیے مسائل کا حل بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے اور پھر سارا معاملہ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا میں اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی اور آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا، مثلا رات کو اس سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو بھی قائم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ آیت الکرسی ہر کسی کو آتی ہے، ایک بار سماعت فرما لیجئے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے، کیونکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون و اطمینان سے اللہ پاک کے نام مبارک یا وہابو یا رزاقو اور یا باسطو 21 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو یا باسطو کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 شمار ہوگا۔ مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق اور دولت، مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو اس کی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا؟ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ سورہ فاتحہ کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ایسی طاقتور سورت مبارکہ ہے
اور رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورت مبارکہ ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ سورت مبارک اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان 3 سورتوں کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں بھی شروع ہو جائیں گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس لیے کہا کہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ پھر سے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آج کے دور میں لوگ صرف پیسے کو ہی سلام کرتے ہیں، لیکن زندگی میں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا۔ امیر باپ اپنے بچے کو دور دراز کے گاؤں لے کر گیا، وہ بچے کو دکھانا چاہتا تھا کہ لوگ کس قدر غربت میں زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے غریب کسان کے ساتھ دن گزارا۔ واپسی پر والد نے بچے سے پوچھا کہ تم نے غربت دیکھ کر کیا سبق حاصل کیا؟ بچے نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سوئمنگ پول ہے، ان کے پاس نہر ہے، ہمارے پاس ایک کتا ہے، ان کے پاس 4 ہیں، ہمارے پاس رات کے لیے روشن بلب ہے، ان کے پاس چمکتے ستارے ہیں، ہم اپنا کھانا خریدتے ہیں، یہ خود اگاتے ہیں، ہمارے پاس حفاظت کے لیے دیواریں ہیں، ان کے پاس رشتہ دار اور دوست ہیں، ہمارے پاس کئی جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہے، ان کے پاس مقدس کتاب قرآن مجید ہے، ان کے پاس صاف ہوا، پرسکون ماحول اور لہلہاتے سرسبز کھیت اور تازہ پھل ہے۔ بچے نے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہم کتنے غریب ہیں پاپا، دنیا کی بیش قیمت نعمتیں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ صحت، ذہانت، حسن کردار، اعتماد، ساکھ، آداب، عزت اور احترام، دوست، رشتہ دار، بچوں کا پیار، فرما برداری، ذہن کا سکون، مطمئن ضمیر، ایک طویل فہرست ہے جس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں۔ زندگی کی ساری گہما گہمی صرف دولت نہیں، یہ کم بھی ہو تو زندگی بڑی دل آویز اور خوبصورت ہے۔ ہم ساری زندگی پیسوں کی دوڑ میں ہلکان ہوتے ہیں، بازاری چیزوں کے لیے قیمتی لوگ کھو دیتے ہیں، جیتے جاگتے انسان کو دھکیلتے ہیں، روندتے ہیں تاکہ بے جان چیزیں اکٹھا کریں۔ چیزوں کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر کبھی یہ سب کچھ مل جاتا ہے، کبھی محنت بے ثمر رہتی ہے۔ سب کچھ حاصل ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سکون، خلوص، محبت، اپنائیت سے دامن خالی ہو گیا ہے۔ اس سے پیسے کی بے قدری کا احساس ہوتا ہے اور یقین آ جاتا ہے کہ اصل سرمایہ پیسہ نہیں، آسائشوں سے بڑے بڑے گھروں کے مکین بہت آسودہ نہیں ہوتے۔ دولت اپنے ساتھ بیماریاں بھی لاتی ہے، پریشانیاں بھی۔ اس کے پاس سب کچھ خریدنے کی سکت تو ہوتی ہے لیکن وہ سب کچھ کھا نہیں سکتا۔ پنجابی محاورے کے مصادق، جن کے سر بڑے ان کے سر درد بھی بڑے، جس کی دولت زیادہ اس کے بکھیڑے اور جھنجھٹ بھی زیادہ۔ نامعلوم خوف، انجانے وسوسے، اندیکھے خدشے، بے نام اضطراب، ڈپریشن، ذہنی دباؤ، آسائش زندگی کے رنگ ہے۔ ڈاکٹروں کے چیک اپ، نسخوں اور لیب رپورٹوں سے بڑی فائلیں، سکون اور نیند کی گولیاں اس زندگی کا پیکج کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ دوست احباب کے بغیر زندگی پھیکی اور بے مزہ ہے۔ دوست مشکل میں مددگار اور غم میں غم گسار بن جاتے ہیں اور آپ کی خوشیوں کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ ان کے ساتھ رنگ جماتی مجلسوں کا کوئی نعم البدل نہیں۔ کیا پرخلوص دوست کسی مارکیٹ سے خریدے جا سکتے ہیں؟ سارے دن کی مشقت کے بعد گھر لوٹے تو بچوں کے مسکراتے چہرے ساری تھکن اتار دیتے ہیں۔ بچوں کی معصومانہ باتیں، ان کی اٹکھیلیاں، ان کے گلے لگنا، پیار کرنا، پھر ان کی تربیت، سٹڈیز اور مستقبل کے بارے مشورے اور اہلیہ سے اختلافات، اور کبھی شرارت امیز نوک جھونک گھر کو ایک قلعہ بنا کر دیتی ہے جہاں محبت کے چشمے بہتے ہیں۔
بے لوز دعائیں دیتے والدین، ضرورتوں کا خیال رکھتی گھر والی، دکھ سکھ میں شریک بہن بھائی، یہ سب کچھ انمول ہے۔ پیسہ کم بھی ہو تو زندگی کی رونق کم نہیں ہوتی، اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ زندگی میں سب کچھ صرف پیسہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا نوازا ہے اس میں خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے کہ یا اللہ، جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں، دینے والی ذات وہ ہے، میں تیرے درد کا مانگتا ہوں، میں تیرے در کا مانگتا ہوں، صرف تو ہی داتا ہے، عطا کرنے والا ہے، میں فانی ہوں تو لا فانی ہے، ازل سے ابد تک تو ہے وہ رب جو سمندر کی گہرائیوں میں بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ مجھے بھی حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ناظرین، کومنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل